السلام علیکم، ویری گڈ ایوننگ ٹو آل آف یو. آپ دیکھ رہے ہیں پس پردہ اور میں ہوں نادیہ نقی. عبدالولی خان یونیورسٹی مردان میں مشعل خان کے جس طرح سے بہیمانہ قتل کیا گیا، جس بربریت کا مظاہرہ کیا گیا، اور یہ الزام اور محض الزام پر کہ وہ توہین مذہب کا مرتکب ہوا ہے، کیونکہ نہ تو اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر، نہ ہی اس کے ہاسٹل کے کمرے سے، نہ ہی اس کے گھر سے، نہ ہی اس کے جو ملنے والے ہیں ان میں سے کسی نے اس بات کی کنفرمیشن دی، اور نہ ہی شاید مارنے والوں کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ صرف الزام ہے. ہیئرسے پہ یہ ساری کہانی کی گئی، اور جس طرح سے اس کا قتل کیا گیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نہ صرف میڈیا پر، سوشل میڈیا پر پورے پاکستان کی طرف سے جو ریاکشن آیا، شاید مجبور کر دیا ان لوگوں کو بھی بیان دینے پر مذمتی جو شاید نہ دیتے. بہرحال ہم نے یہ دیکھا کہ سو موٹو نوٹس بھی سپریم کورٹ نے اس کا لے لیا ہے، گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا رہی ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے جب سو موٹو نوٹس لیا تھا تو کہا تھا کہ 36 گھنٹے میں آئی جی کے پی جو ہیں وہ اس کی فوری طور پر رپورٹ جو ہے وہ طلب کی گئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مفتی نعیم صاحب کی طرف سے، مولانا سمیع الحق کی طرف سے مذمتی بیان تو آئے، لیکن انہوں نے مشعل خان کو شہید کا درجہ بھی دیا اور کہا کہ محض الزام پر کسی کو اس طرح سے قتل کرنا بالکل اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. اس واقعے کے بعد بہت سی گرفتاریاں تو عمل میں آئی ہیں، لیکن یہ اس کو ایک واقعہ نہیں سمجھنا چاہیے. اس طرح کے واقعات بہت پہلے بھی ہوئے ہیں، ہوتے آ رہے ہیں، اور حتیٰ کہ اس واقعے کے بعد جس قسم کا ڈر اور خوف لوگوں میں ہے، اس کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا ثبوت جو ہے وہ سوشل میڈیا پر نظر بھی آ رہا ہے. آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. پہلے تو محرکات جانیں گے کہ مشعل خان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور وہ بھی ان لوگوں کی طرف سے جو کہ پڑھے لکھے تھے، کیونکہ آپ درس گاہوں میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیا وہ محرکات ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوا، اور کیا کرنا چاہیے؟ کیا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ ڈنڈے اٹھائیں، وہ بندوقیں اٹھائیں، وہ اس طرح سے موب سائیکی ڈیولپ کریں؟ اور انتظامیہ جو کہ وہاں کی یونیورسٹی انتظامیہ جو خاموش نظر آئی، اور ان میں سے کئی لوگوں کی انوالومنٹ کا بھی اس کے اندر ذکر آیا ہے، ان کا کیا کیا جائے؟ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اپنے محترم مہمانوں کا تعارف کراتے چلو. ہمارے آج کے مہمان ہیں پاکستان تحریک انصاف سے فیاض چوہان صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان اسلام آباد. جماعت اسلامی سے لاہور میں ہمیں جوائن کیا ہے فرید پراچا صاحب، آپ کا بے حد شکریہ. اور ڈاکٹر فرزانہ باری اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. سول سوسائٹی نے بھی بہت اس پر پروٹیسٹ بھی کیے ہیں پریس کلبس کے باہر مختلف شہروں میں. کل تو ریلی بھی نکالی گئی تھی سوابی میں، جہاں سے مشعل خان کا جو آبائی علاقہ ہے وہاں پر بھی بہت ساری باتیں اب تک ہوئی ہیں، بہت سارا کچھ کہا جا رہا ہے. فیاض صاحب، اب کسی نے کوئی کہانی بتائی، کسی نے کوئی، ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میڈیا پر کہی ہوئی ان باتوں میں کہ اس نے کچھ نہیں کیا نہ جائیں، بلکہ اس ڈگر پر لے کر جانا چاہ رہے ہیں کہ گو کہ وہ توہین مذہب کا مرتکب ہوا ہو. کیا آپ پہلے تو ذرا محرکات بتا سکتے ہیں اب تک جو واقعات، جو ساری انفارمیشن سامنے آئی ہے کہ یہ واقعہ ہوا کیسے تھا اور کیوں ہوا، اور اس میں کیا کیا انوالومنٹ ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، دونوں طرف متضاد قسم کے بیانات جو ہے وہ اخبارات کے اندر بھی اور سوشل میڈیا کے اندر بھی آپ بھی پڑھ رہی ہیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں. لیکن بنیادی نقطہ یہ ہے کہ دس از ناٹ اے وے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ قانون اور انصاف کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ موب اپنے ہاتھ میں لے لے، مجمع اپنے ہاتھ میں لے لے. نہ دین اس بات کا متقاضی ہے، نہ آپ کا دنیا کا قانون اس بات کا متقاضی ہے، نہ کوئی مذہب، نہ کوئی اخلاقیات، نہ کوئی معاشرہ، نہ کوئی سوسائٹی، نہ کوئی ایتھک اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ لوگ اکٹھے ہوں، کسی کے اوپر الزام لگا کے وہیں پہ عدالت سجا کے وہیں پہ فیصلہ دے کے وہیں پہ اس کو جو ہے وہ موت کی سزا دے دیں. یہ قطعاً بھی کوئی ایتھک، ویلیو، کوئی دین، کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی اس بات کی اجازت نہیں دیتی. اس پوائنٹ آف ویو سے اس جو ہے وہ ایونٹ کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. میں آپ کے سامنے ایک اپنا ذاتی تجربہ بتا دوں. آج سے 5 سال پہلے میری کنسٹیچوئنسی NH56 کے اندر، جہاں خان صاحب ابھی یہاں الیکٹ ہوئے ہیں، وہاں پہ ایک ڈیول نیشنلٹی کا حامل جو ہے وہ برٹش جو ہے وہ نیشنلٹی کا حامل اور پاکستانی ایک راجہ محمد عسکر تھا. اس نے نعوذ باللہ معاذ اللہ جو ہے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. اس کے حوالے سے میں نے اپنا ایک، میری ٹیم کے ملک حفیظ صاحب تھے جن کا نون لیگ سے تعلق ہے، اس وقت جو ہے وہ میونسپل کارپوریشن کے ممبر ہیں. میرا دوسرا ایک ساتھی آفتاب احمد قریشی، ہم نے مل کے اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا. پولیس کے سامنے بھی اس نے وہی الفاظ ادا کیے کہ جو ہم نے اس کے اوپر الزام لگایا تھا. اس کی سی ڈی دی، پھر اس کو گرفتار کروا کے پورے 5 سال عدالت کے اندر کیس چلا. کیس چلنے کے بعد اس کو موت کی سزا ہوئی کیونکہ چیزیں ساری ثابت ہوئیں. یہ ایک طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار کے مطابق اگر چلا جاتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہوتا. لیکن جو مردان یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے کیا ہے
مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ تھے وہ، انہوں نے جس انداز سے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا، وہ جھوٹا تھا یا سچا تھا، وہ کلپٹ تھا یا نہیں تھا، یہ طریقہ کار ہی غلط ہے۔ نہ دین اس کی اجازت دیتا ہے، نہ دنیا اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ اس انداز سے جو ہے وہ آپ اپنا ریئیکشن شو کریں اور اس انداز سے جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، میں آپ کی طرف واپس آؤں گی کیونکہ ابھی آپ نے یونیورسٹی کا بھی ذکر کیا۔ ظاہر ہے کہ انتظامیہ ایک انتظامی امور ہوتا ہے، مطلب ایک جگہ کو آپ چلاتے ہیں، جیسے یہ ایک آفس ہے، اس میں اگر لوگ اٹھ کھڑے ہوں اور ایک موب سائیکی ڈیولپ ہو جائے تو ایڈمنسٹریشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ بچاؤ کراتے ہیں، سب کچھ کراتے ہیں۔ ہمارے یہاں یونیورسٹیز میں طلبہ جس طرح سے ڈنڈے اٹھا کر، چاہے وہ ٹیچر پہ برسا رہے ہوں، ایک دوسرے پر برسا رہے ہوں، بندوقیں لے کر آ رہے ہوں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے پولیس آنکھیں بند کرتی ہے بہت سے ایسے کرمنل واقعات پر، ویسے انتظامیہ بھی خاموش رہتی ہے۔ پراچا صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ انتظامیہ کا بھی اس میں قصور ہے کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکی؟ اس دن انہوں نے 13 اپریل کو ایک نوٹیفیکیشن بھی نکالا رسٹیکیشن کا، اس کے بعد 14 کو بھی ایک نوٹیفیکیشن آیا۔ کیا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں اتنا بربریت کا واقعہ سامنے آیا؟ یہ بہت ساری چیزیں کنٹرول کی جا سکتی تھیں؟ جی پراچا صاحب۔ اچھا، ایک تو آپ کی آواز بڑی کم آ رہی ہے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نادیہ، بہت شکریہ آپ کا۔ اس امر میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ ایک ظالمانہ فعل ہے، اور باپ کو نہ جج بننے کے اختیارات ہیں نہ جلاد بننے کے۔ صحیح۔ اور اس انداز پہ باپ کے ہاتھوں سیال کوٹ کے 2 بچے بیچارے جو ہیں وہ اس طرح سے ظالمانہ طریقے سے مارے گئے۔ یہاں پچھلے دنوں ایک جنون سا رہا کہ جی بچے اغوا کرنے والا ایک گروہ ہے، اور اس چکر کے اندر بغیر دیکھے سوچے سمجھے باپ نے کئی لوگوں کو بری طرح ان کی پٹائی کی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک وہ چیز ہے کہ جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ کیا وہ توہین مذہب کا اور توہین رسالت کا مرتکب تھا یا نہیں تھا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں نہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ فوری فیصلہ دے سکوں، نہ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ بس یہ الزام ہے۔ یعنی جب ایک تحقیق ہو رہی ہے، تحقیقی کمیٹی موجود ہے، عدالت عظمیٰ نے نوٹس لے لیا ہے، تو اور معاملات پروسیس میں جا رہے ہیں، عین ممکن ہے کہ وہ ساری باتیں غلط ہوں، عین ممکن ہے کہ وہ ساری باتیں ٹھیک ہوں۔ جبکہ یونیورسٹی نے ایک کمیٹی پہلے سے بنائی تھی جس نے 18 تاریخ کو وہ دینی تھی، لیکن چاہے کچھ بھی ہو، یعنی وہ اگر توہین مذہب کا مرتکب بھی ہوا ہو تو اس کے لیے دوسرے راستے موجود ہیں، قانون کے راستے موجود ہیں۔ 295C ہے، FIR درج ہو سکتی ہے، گرفتاری ہو سکتی ہے، اس کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ یعنی اس سب کے باوجود کہ اگر وہ توہین مذہب کا اور توہین رسالت کا مرتکب تھا، جیسا کہ وہ پوسٹیں آ رہی ہیں اور ان پوسٹوں کے بارے میں وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جیسی وہ پوسٹیں تھی ایسی ہی وہ گفتگو کرتا تھا، تو میں نہیں کہتا کہ یہ واقعہ اسی انداز پہ ہے یا نہیں ہے، لیکن 2 باتیں میں اس مرحلے پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس پہ گفتگو آگے چلے گی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ بات ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ اس واقعے کے اندر نہ کوئی مذہبی جماعت شامل ہے، نہ اس کے اندر کوئی دینی مدرسے کے طالب علم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم عام طور پر عام لوگ لبرل سوچ کے، اور یہ یونیورسٹی بھی اسی انداز کی ہے، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت و عشق ہے، وہ کسی مذہبی طبقے کی متاع نہیں ہے، وہ ہر ایک ہے، آپ کو مجھے ہر ایک کو ایک عشق ہے۔ اس لیے جو لوگ کسی بھی انداز میں محض فیشن کے طور پہ کسی NGO کے اثر کے تحت، کہیں باہر کے فنڈ کے تحت، وہ اس کو بھی ایک فیشن سمجھتے ہیں کہ مذہب کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کھل کے بات کر لیں، اور اس کو ایک بولڈنس کہتے ہیں۔ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بعض ایسی حدود ہیں کہ جن میں قدم نہیں رکھنا چاہیے اور جن کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ دوسری بات جو یہ ہے کہ قانون اگر موجود ہے تو قانون کو پر اعتماد ہونا چاہیے۔ اب تک نہ عدالتی نظام پہ اعتماد ہے، نہ ریاست کے اوپر اعتماد ہے، اور یہ اعتماد جتنا مجروح ہو رہا ہے، اتنا ہی زیادہ فرسٹریشن بھی بڑھ رہی ہے، اور اتنی زیادہ قانون کو ہاتھ میں لینے کا
رجحان بھی بڑھ رہا ہے. اچھا پراچا صاحب، آپ نے کہا کہ نہ تو کسی دینی جماعت نہ کوئی دینی سیاسی جماعت کی کوئی انوالومنٹ ہے، یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پر سو کالڈ آپ نے کہا کہ جیسے لبرل یونیورسٹی اسے کہا جاتا ہے. خیر لبرل تو نہیں لگتی مجھے کہیں سے بھی، اس لیے کیونکہ لبرلز کا کام نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں پر تنقید کریں. لبرلز کا کام ہوتا ہے وہ اپنی سوچ کے تحت چلتے رہتے ہیں، دوسرا کیا کرے اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا. یہ جو لوگ تھے ان کو کیا پولیٹیکلی کسی نے ہوا دی؟ یہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ خود سوچ لیا کہ لا کو ہاتھ میں لینا ہے؟ کیا واقعی وہ پڑھ بھی رہے ہیں کہ نہیں؟ کس کے کہنے پر یہ ہوا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو سب جاننا چاہتے ہیں. لیکن آپ کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی کہ آپ نے کہا کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا محض الزام پر. یہ تمام کام جو ہے وہ ریاست کا ہے اور ریاست میں موجود قوانین کا ہے. ڈاکٹر فرزانہ، لیٹس موو اے لٹل فارورڈ. ابھی یہ چیزیں تو ظاہر ہے انویسٹیگیٹ ہو رہی ہیں اور سمجھ میں آئیں گی کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں، اور کون سزاوار قصوروار جو ہے وہ ٹھہرایا جائے گا یا شاید نہیں ٹھہرایا جائے گا. کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بڑا سست روی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. ہر کوئی شخص ایک دوسرے کو دیکھتا ہے یہ سوچنے کے لیے بھی کہ کیا ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے. پہلے سب دیکھتے ہیں کہ میجورٹی کنڈیم کر رہی ہے تو چلے ہم بھی اب آ جاتے ہیں، لیٹس جوائن دا بینڈ ویگن. اس سے بڑا افسوس ہوا. فرزانہ صاحبہ آپ کو ہوا کہ بہت ساری سیاسی جماعتوں نے بھی بڑی سست روی سے آ کے ایک مذمت دی ہے. اس میں پی ایم ایل این بھی ہے، اس میں اے این پی بھی ہے، اس میں بہت ساری جماعتیں ہیں. دیکھیں نادیہ، اس میں کہہ رہی تھی کہ دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے کیونکہ یہ ایک اکیڈیمک انسٹیٹیوشن میں یونیورسٹی میں ہوا ہے، تو اس سے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو مذہبی جنونیت کی جو ایک ہم نے سسٹمیٹیکلی اس کی ایک فصل بوئی تھی، اب وہ ہم کاٹنے کا وقت آ گیا ہے. دیٹ مینس کہ یہ پورا جو مذہبی جنونیت اور شدت پسندی ہے یہ پورے سماج کے اندر سرایت کر چکی ہے، لہٰذا یہ ہم سب کے لیے بہت ہی لمحہ فکریہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ اس بات پہ کنونس ہوں، میں کل اس فیملی کے ساتھ بھی جی ڈاکٹر صاحبہ، آئی تھنک آئی ایم لوزنگ سگنلز. ڈاکٹر صاحبہ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی. وی ٹیک اے بریک ہیئر. وین وی کم بیک گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور جانیں گے کہ مشعل خان کے اس پورے واقعے میں کچھ چیزیں ہم نے سیکھی ہیں یا نہیں، اور اگر سیکھی ہیں تو وہ کیا سیکھی ہیں، اور اس پر جو ایکشن ہوگا وہی بتائے گا کہ ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں یا نہیں. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے مشعل خان کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ہیں پی ٹی آئی سے فیاض چوہان صاحب، جماعت اسلامی سے فرید پراچا اور ڈاکٹر فرزانہ باری. بریک سے پہلے ڈاکٹر فرزانہ آپ کی آواز ہمیں موصول نہیں ہو رہی تھی. اف یو کوڈ کمپلیٹ دس رسپانس اور پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا، تو نادیہ اب آپ کو میری آواز جی بالکل آ رہی ہے. اچھا نادیہ، میرا سیکنڈ پوائنٹ یہ تھا کہ میں کیونکہ سوابی میں فیملی سے مل کے آئی ہوں تو میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ یہ پری میڈیٹیٹڈ مرڈر تھا. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ سڈنلی لوگ اشتعال میں آ گئے، کیونکہ مشعل کا جو رہا ہے جس طرح وہ اپنی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کے فیس کے معاملات اٹھا رہا تھا، اپنی یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن کے اندر جو مس مینجمنٹ اور جو میل پریکٹسز تھیں ان کے اوپر آواز اٹھا رہا تھا، اس نے کیس بھی کیا ہوا تھا. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ بلاسفمی قانون کو ایک ہتھیار کے طور پہ اب استعمال کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو بھی اپنے راستے سے ہٹانا ہے تو آپ لوگوں کو مشتعل کریے. اور یہ جو پراچا صاحب کی بات ہے، دیکھیں کہ اگر وہ گستاخ رسول ہے پھر بھی کس نے کسی کو حق دیا ہے کہ وہ اس طرح سے جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے. جب تک یہ لوگ بغیر کسی ifs and buts کے ان چیزوں کی مذمت نہیں کریں گے، اور جماعت اسلامی تو تعلیمی اداروں کے اندر ان کا یہ ریکارڈ رہا ہے کہ انہوں نے اس قسم کی دہشت گردی جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں چلانے میں پوری ان کی ایک تاریخ ہے، اور اس میں ظاہر ہے جماعت اسلامی اور اس طرح کے لوگوں نے لیڈ لی اور اس میں ہر طرح کے اسٹوڈنٹ شامل ہوئے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں نادیہ کہ جب تک ہم یہ وقت ہے کہ ہمیں یہ دوبارہ یہ بات کرنی ہوگی کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مذہب اور ریاست جو ہے، جب تک اس میں ہمیں مذہب کو ریاست جو ہے، ریاست کا مذہب کبھی نہیں ہوتا، ریاست میں رہنے والے لوگوں کا مذہب ہوتا ہے. اور جب تک ہم تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے ایسا ماحول پیدا نہیں کرتے کہ تمام لوگ جو ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق جو ہے باعزت طریقے سے زندگی گزار سکیں، تب تک ہم ریاست کا اگر مذہب بنائے گی تو پھر یہی کچھ ہوگا کہ جو ریاست کا مذہب ہوگا
उस मजहब के लोग जो है वो समझते हैं कि सही। हमें इख्तियार है। अच्छा, एक मिनट, बिकॉज यू हैड सेड कि जमात इस्लामी इस तरह की दहशत गर्दी जो है वो यूनिवर्सिटीज के अंदर करती आई है और उनकी एक बाकायदा तारीख है। फरीद पराचा साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगी, क्या आपको भी नहीं लगता कि इस कानून का लोग हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि फरजाना तो उनके घर भी गई हैं और उन्होंने कहा कि, और ये बात सबके सामने है कि मशाल जो है वो यूनिवर्सिटी की इंतजामिया के हवाले से काफ़ी नाला भी थे, एहतजाज भी कर रहे थे, और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है इनमें से 6 यूनिवर्सिटी के ही इंतजामिया से लोग मौजूद हैं। मेरा सवाल ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे लोग इवन मजम्मत करने में कि ये एक जल्लाद की तरह से तमाम लोगों ने उसका न सिर्फ कत्ल किया बल्कि फिर लाश की बेहुरमती भी की गई है। तो आपको नहीं लगता कि लोगों के अंदर ये खौफ है, और ये खौफ हमें सोशल मीडिया पे अब नजर आ रहा है कि हर कोई फेसबुक पर आकर ये लिख रहा है कि अगर मेरे नाम से किसी ने दूसरा अकाउंट लिखा हो तो वो मैं नहीं हूं। तो यही वजह है कि आप भी समझते हैं कि बहुत से लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं अपनी दुश्मनियों को सेटल करने में। देखिए, मैं एक बात तो ये अर्ज करना चाहता हूं कि अब फरजाना बारी साहिबा पढ़ी लिखी हैं, हम इनका एहतराम करते हैं, लेकिन मेरी बात मैंने कोई बट नहीं लगाया, मैंने खुल के मजम्मत की है। इसके बावजूद जो उन्होंने घर से तय करके आए थे कि मेरे बारे में कहना है, वो उन्होंने फिर भी कहा है। इसके बाद ये कि जमीयत कहां से आ गई, यहाँ तो पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन है, यहाँ तो वो लोग हैं जो मजहब और रियासत को अलग अलग समझते हैं, उन लोगों का है। लेकिन आपने ये भी लाजमी करना होता है कि आपने जमीयत को भी साथ मुलव्वस करना होता है। भाई जमीयत जो है एक तो वहां थी भी नहीं, उसके अलावा जमीयत तालीमी इदारों की एक बड़ी कुव्वत है। वो बड़ी कुव्वत इस तरह की कार्रवाइयों से तो नहीं बनती, वो लोगों के दिल जीतने से बनती है। और फिर वाकया वहां पर अगर अमन है यूनिवर्सिटियों में, अगर देखें, मैं आपकी गुफ्तगू के दरमियान नहीं बोला, आपने जब बात करनी है अपनी बारी पे ठीक है फरीद पराचा साहब, और ये भी कुव्वत है, बर्दाश्त है। मैं एक बात, जो आपका सवाल है नादिया, यहाँ कानून का सहारा तो लिया ही नहीं गया। आप कहती है कि वो लोग कानून का, यहाँ तो लाकानूनियत हुई है। यहाँ हुई है लाकानूनियत। मैं ये कह रही हूँ कि अगर किसी के ऊपर इल्जाम भी लगता है कि ये तौहीन मजहब का, तौहीन रिसालत का मुर्तकिब हुआ है, और वो इल्जाम साबित भी नहीं होता, बकिया सब इसलिए खामोश रहते हैं कि उन्हें खौफ होता है कि अगर हमने इसकी फौर बोला तो हम मर जाएंगे, हमें भी आके कोई मार देगा। आपको नहीं लगता कि इस कानून, मतलब किसी के ऊपर इस चीज का ये कह देना कि ये तौहीन इसने मजहब किया है या तौहीन रिसालत के, लोग इसको अब इस्तेमाल करने लगे हैं? मैं यही बात तो नादिया कह रहा हूं कि अगर कानून का इतलाक कर दिया जाए, कानून पर अमल कर दिया जाए, तो लोग कानून को अपने हाथों में न लें। यानी पता हो कि अगर फेसबुक पे कोई चीज आ रही है तो फेसबुक पे वो ब्लॉक भी हो सकते हैं, फेसबुक वालों को रिपोर्ट भी हो सकती है। उसके अलावा जो है वो हमारे कवानीन मौजूद है, पेमरा के कवानीन मौजूद है, हमारे पीटीए के कवानीन मौजूद है, उन पर अमल दरामद किया जाए। इसी तरह से ये बात के कानून जो है हमारा तौहीन रिसालत के सिलसिले में, उस पर FIR, और FIR भी ऐसे ही जाके नहीं होती, SP लेवल के आदमी ने FIR कर, हम फौरी तौर पर कानून को ज़ेरे बहस लाते हैं। हालांकि कानून जो है उसका मौजूद होना तो एक सहारा है कानूनियत को रोकने का। आपके ख्याल में क्या सजा होनी चाहिए इन लोगों की जिन्होंने उसका इस बुरी तरह से कत्ल किया, पराचा साहब, या ऐसे किसी भी लोगों की जो लोगों को इस तरह से, आपने खुद वर्ड यूज किया था कि जल्लाद, बिल्कुल जल्लाद थे वो सब, क्या सजा होनी चाहिए? इस्लाम क्या कहता है, क्या सजा देनी चाहिए कोई शख्स अगर किसी की जान ले? इस्लाम ने सजा ये भी मुकर्रर की हुई है कि अगर कोई झूठा इल्जाम किसी पे लगाए तो उसकी सजा भी मौजूद है, उसे कज़फ कहते हैं। इसलिए अगर कोई बात है तो इस्लामी कानून के मुताबिक, हमारे मुल्क के अपने कानून के मुताबिक जो सजा भी कानून के दायरे के अंदर बनती है वो कानून के दायरे के अंदर उनको सजा दी जाए। ओके, चौहान साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से, डॉक्टर फरजाना भी रिप्लाई करेंगी। पराचा साहब यहीं पर कता कलामी के लिए माफी चाहूंगी। फयाज साहब ये फरमाइएगा कि बहुत सारे क्योंकि नाम आ रहे हैं और उसमें एक आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काउंसलर का भी नाम आ रहा है कि वो भी इन्वॉल्व थे इसके अंदर। अब तक जो तहकीकात हुई हैं
وہ کیا اس رخ کو سپورٹ کر رہی ہیں جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ کیونکہ وہ لڑکا بہت ووکل تھا, بہت ساری جو انتظامی امور چل رہے تھے یونیورسٹی کے, اس لیے اس کو ایک دشمنی کا بھی اینگل دیکھا جا رہا ہے کہ شاید دشمنی سیٹل کرنے کے لیے کیا گیا ہو؟ دیکھو نادیہ, میری انفارمیشن کے مطابق وہ مشال خان اسفندیار ولی صاحب کا جناب سپورٹر تھا, ان کا فین تھا, اے این پی کا ورکر تھا اور اے این پی سے اس کا تعلق تھا, اور وہاں پہ پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے وہ آگے اور پیش تھی اس دن واقعے میں. ان لوگوں نے پراپر طریقے سے اس کو لیڈ کیا ہے. کسی جمعیت کا, کسی مذہبی جماعت کا, کسی آئی ایس ایف کا اس پورے واقعے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ایک ریالٹی ہے, یہ ایک فیکٹ ہے. دوسری چیز, سزا کی بات کرتے ہیں, مجھے حیرانگی ہے کہ جن لوگوں نے یہ ایکٹ کیا ہے, اگر مان لیا کہ انہوں نے جناب توہین رسالت اس نے کی بھی ہوئی تھی, تو جناب والا قانون ہاتھ میں لینا ان کا حق نہیں تھا. اگر انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جائے مشعل خان نے توہین رسالت کی ہے, تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں لعنت اور پھٹکار پڑے ان لوگوں کے اوپر کہ جو یہ جانتے اور مانتے ہوئے بھی جو ہے وہ سامنے آ کے پوری شان کے ساتھ یہ کیوں نہیں کہہ رہے, وہ گواہی کیوں نہیں دے رہے کہ اس نے یہ کیا ہے. اچھا, بلکہ میں آپ کو ایک چیز ابھی بتا بھی دوں فیاض چاند صاحب, کہ وہ جو دوسرا لڑکا جسے انجر کیا گیا عبداللہ نامی لڑکا, اس نے اب بیان بھی دے دیا ہے کہ مجھے یونیورسٹی کے انتظامیہ نے بلایا اور کہا کہ مجھے مشعل خان کے خلاف, یعنی کہ اس نے جیسے توہین مذہب کیا ہے یہ بولیں. جب اس نے انکار کیا تو انہوں نے ہی اکسایا سب کو کہ جائیے اور یہ کام کیجیے. اگر یونیورسٹیز میں یہ کریں گی تو پھر رہ کیا گیا؟ میری بات پوری ہونے دو نا, میری بات پوری ہونے دو. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ چوری اب یہ چھپ رہے ہیں سارے. اگر یہ سچے ہوتے تو یہ سامنے آ کے ثبوت دیتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, مذہب کے ساتھ آپ مذہبی جو ہے وہ جماعتوں کے ساتھ یا مذہبی مکتب فکر کے ساتھ اس ایشو کو جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں ایک بات اور کہہ دوں, میں فرید پراجا صاحب کی اس بات کو اون کروں گا کہ قانون بنایا ہے اسی وجہ سے گیا ہے کہ لا قانونیت سے بچا جائے. اگر یہ قانون کے مطابق چلتا تو مشعل جو ہے وہ بری ہو جاتا. یہ قانون کے مطابق نہیں چلا, یہ موب نے اپنے ہاتھ میں چیزیں لی, ویسٹرن انٹرسٹ تھے. یہاں بدقسمتی یہ ہے اس پاکستان کے اندر, مذہب کے نام پہ چورن بیچنے والے بھی ہیں اور سیکولرزم کے نام پہ ڈالر کمانے والے بھی ہیں. ان دونوں طبقوں نے اس پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے. ہر کوئی آ کے کسی نہ کسی بہانے آ کے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے اور اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہاں آ کے الٹی بولی بولنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ویسٹرن انٹرسٹ جو ہے وہ ایسے کسی بھی واقعے کے بعد, چوہان صاحب مجھے ایک بریک لینے دیجیے, بریک کے بعد کے نام پہ کسی کو جو ہے بدماشی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. مجھے ایک بریک لینے دیجیے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے جس ویسٹرن انٹرسٹ کی بات کی ذرا اس پر بھی ہم بات کر لیں, کیونکہ ایسے کسی واقعے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ سب جوائن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی مرضی کے وہ بیانات جاری کرتے ہیں جس سے اور اشتعال انگیزی ہوتی ہے. کیا اس کو اب تک ہم روک نہیں پائے؟ کیوں؟ We take a break here. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے مشعل خان کیس کے حوالے سے اپنے پروگرام کے اس آخری سیگمنٹ میں, کیونکہ بہت ساری چیزیں آج تھرو آؤٹ دی ڈے آپ نے دیکھی بھی کہ بہت سارے وہ اسٹوڈنٹ نے بھی ایک جو بیان دیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب یہ بات کر لیتے ہیں, پہلے تو ویسٹرن انٹرسٹ کا جو ذکر کیا تھا چوہان صاحب نے. ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ فرمائیے گا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے پاکستان تحریک انصاف بھی نالاں تھیں, دیگر جماعتیں بھی نالاں تھیں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اس پر منوان جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کرتی. لیکن کیا آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں کے کلیرکس نے لاؤڈ سپیکر پر ہیٹ سپیچ شروع کر دی, کہنا شروع کر دیا کہ نہ کوئی ان کے گھر جائے, یعنی جہاں پہ ان کا آبائی گاؤں ہے, اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی ان کی نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے, نہ اٹینڈ کر سکتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اب تک ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا صرف زبانی جمع خرچ ہم کرتے ہیں کہ جی ہیٹ سپیچ کی اجازت نہیں ہوگی؟ جی یہی تو بات ہے نادیہ, یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے, دیکھیں یہی مسلمان تھے نا, ہم کو نئے مسلمان تو پاکستان میں نہیں آئے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں کہ 60s 70s 80s کے شروع تک تو بلاسفمی کے نام پہ اس طرح لوگوں کا قتل عام اور موت جو تھی, وہ لوگ اپنے ہاتھ میں قانون لے کر تو یہ سب کچھ نہیں کرتے تھے نا. تو سوچنے کی بات ہے کہ یہ نئے مسلمان کہاں سے آئے ہیں, یہ کون سے لوگ ہیں جو کہ یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے جو مختلف مسائل ہیں اس کو سیٹل کرنے کے لیے یہ جو ہے بلاسفمی کا استعمال کر رہے ہیں. تو یہ جو شدت پسندی اور جنونیت ہے, یہ باقاعدہ میں سمجھتی ہوں اس کے اندر ریاستی پالیسیوں کا بہت عمل دخل رہا ہے. اور یہ جو فرید پراجا صاحب نے دیکھیں بات کی ہے, میں یہ کہتی ہوں کہ فرید پراجا صاحب کیوں یہ کہتے ہیں, وہ کیوں یہ نہیں کہتے کہ ہاں اگر وہ بچہ یہ اگر اس نے کچھ گستاخ رسول کیا بھی ہے تو بھی ہم نے
ان لوگوں کا یہ حق نہیں ہے. تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہاں اگر کیا ہے تو پھر ان لوگوں نے اگر اس کو مار دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو ہوتا ہے کہ بالکل کھل کے مذمت ہمیں جو کرنی ہے. ڈاکٹر صاحبہ کیونکہ آپ کو شاید ہماری آواز نہیں آ رہی تھی یا شروع میں رابطہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن پراچا صاحب نے یہ کہا ہے برملا کہ اگر انہوں نے الزام ثابت ہوا یا نہ ہو، اس طرح کا قتل کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، نہ ہاتھ میں قانون لینے کی اجازت ہے. یہ بات وہ کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں شو کے ابتدا میں. میرے خیال میں اگر وہ کہہ چکے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ میں سمجھتی ہوں ان کا یہ کردار اب بنتا ہے کہ بجائے جو مطلب یہ جماعت اسلامی کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ کیونکہ جہاں آپ کو پتا ہے پنجاب یونیورسٹی میں ابھی جو کچھ ہوا، جہاں پہ بھی لوگ کوئی کلچرل ایوننگ یا کوئی ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں تو جماعت کے لوگ ہمیشہ اسٹوڈنٹس والے آ کے حملہ کرتے ہیں اور آ کے جو ہے وہ وائلنس. تو یہ جماعت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو ڈینائی کرے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر کسی بھی طرح کی جو شدت پسندی ہے یا وائلنس ہے اس کا استعمال نہیں ہوگا. تو اس وقت میں سمجھتی ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ بچہ تو چلا گیا، لیکن وہ دو لڑکے جن کا ذکر ہم سن رہے ہیں کہ ایک زخمی ہے اور ایک بچے کے بارے میں ایک لڑکا، کیونکہ 3 لوگوں کو آپ کو یاد ہے نام، جی زبیر، عبداللہ اور مشال، ان کے بارے میں ہمیں کچھ پتا نہیں چل رہا ہے کہ ایک لڑکا جو ہے جو زخمی ہے اور ایک لڑکا ہے وہ کہاں گیا. وہ اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا کہاں چلا گیا. اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان دو لوگوں کے کم از کم اس وقت بالکل صحیح. اب آ جاتے ہیں کیونکہ پروگرام کا وقت کم ہے. آپ کے خیال میں پراچا صاحب اور چوہان صاحب دونوں سے میں پوچھوں گی ون آفٹر دی ادر، جوڈیشل کمیشن کی ضرورت ہے کیا؟ ایک زخمی نے بھی بیان دے دیا ہے، آپ کے پاس شواہد موجود ہیں، وہ فوٹیج موجود ہے، ان لوگوں کو دیکھا جا سکتا ہے اور بہت سارے کنیکٹنگ پوائنٹس ہیں اور آپ نے اتنی گرفتاریاں بھی کر لی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کمیشن صحیح سمت رہے گی یا اس کا بس اب فل فار سپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے؟ جی پراچا صاحب پہلے آپ آئیے اور پھر اس کے بعد چوہان صاحب آپ سے پوچھوں گی. میرے خیال انصاف کے تقاضے تو ہر ایک کے ساتھ پورے ہونے چاہیے، وہ مشال کے ساتھ بھی اور اس پر حملہ کرنے والوں کے بارے میں بھی. اس لیے اس سلسلے میں بالکل ایک انکوائری جس درجے کی بھی ہے، اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے، اگر یونیورسٹی لیول کی ہے، اگر پولیس لیول کی ہے، کوئی بھی ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے اور حقائق سامنے آنے چاہیے. میں ایک اور نقطہ نظر سے بھی اس میں بات کرتا ہوں کہ جو کچھ چیزیں مشال کے نام پر اس میں پوسٹ کی گئی تھی، اگر وہ اس کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو کسی نے تو وہ کہی ہے، اگر کسی نے بھی کیا تو وہ بھی تو سامنے آنا چاہیے کہ کون یہ اشتعال پھیلا رہے ہیں. اور نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے بارے میں اور اسی طرح سے جنت کے بارے میں اور باقی انتہائی اشتعال انگیز پھر کون کر رہا ہے؟ صحیح ہے. چوہان صاحب کیا اس پر بھی تحقیقات ہو رہی ہیں یا نہیں؟ اینڈ اسپیشلی پلیز ٹیل اس کہ وہ کلیرکس جو لاؤڈ سپیکر پر ہیٹ سپیچ کر رہے تھے کیا کیا گیا ہے ان کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف عمران خان صاحب کی ڈسٹنکشن ہے کہ اسی رات کو خان صاحب نے مذمت کی اس واقعے کی، ورنہ کسی مذہبی، غیر مذہبی، سیکولر، لبرل کسی لیڈر کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس واقعے کی مذمت کرے. یہ عمران خان صاحب نے مذمت کی. دوسری چیز یہ ہے جس مولوی نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کیا، کے پی کے کی جب پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے کے اوپر پرچہ ہوا ساروں کو گرفتار کیا گیا ہے. میں آپ کو ایک چیز بڑی کلیئر بتا دوں، ہمارا تو نہ مذہبی ایکسٹریمزم سے کوئی تعلق ہے نہ لبرل ایکسٹریمزم سے تعلق ہے تحریک انصاف کا اور عمران خان کا. ہم تو رول آف لا کی بات کرتے ہیں. رول آف لا یہ تھا جو میں نے اپنی مثال دی کہ راجہ عسکر ایک چھوٹے جو ہے وہ خط نبوت کے دعوے دار کو 5 سال پہلے میں نے راولپنڈی کے اندر گرفتار کروایا. میرے اوپر عالمی این جی او سے اتنا پریشر ڈالا، مجھے خریدنے کی کوشش کی، مجھے انڈائریکٹلی جو ہے وہ دھمکیاں ملی اور ان گواہوں کو بھی، ملک حفیظ اور آفتاب قریشی صاحب کو بھی. لیکن ہم ڈٹے رہے. پورا 5 سال ہم نے عدالت کے اندر کیس چلا کے ثابت کر کے اس کو سزا دلوائی، سزائے موت. کہنے کا مقصد یہ ہے یہ ایک طریقہ کار ہے، یہ 295C کے تحت ہی ہوتا ہے. قانون کا غلط استعمال چاہے وہ 302 کا ہو یا 295C کا ہو وہ غلط ہے، لیکن اگر رول آف لا ٹھیک ہو تو پھر اس کے مطابق معاشرہ اور سوسائٹی ٹھیک نہج پہ چلتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے. ہماری پی ٹی آئی کا بھی یہ موقف ہے اور اس کے بعد ان سارے لوگوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے جو اس پورے وقوعے کے اندر انوالو تھے، انہیں گرفتار کیا جائے. اور میں اپنی ذات کی حد تک یہ کہوں گا
کہ پھر ان کو سزا جو ہے وہ اسی کیمپس کے اندر پھانسی کے پھندے پہ چڑھانا چاہیے ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے یہ وقوع کیا ہے. اچھا، اور دوسری چیز یہ کہ جیسے پراچا صاحب نے کہا ہے کہ پھر یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جو اس کے اکاؤنٹ کو ہیک کر کے یا اس کے نام سے اکاؤنٹ چلا رہے تھے، فائنڈ دوز پیپل آلسو، تاکہ یہ جو بقیہ ہمارے، آپ کو بھی پتا ہے چوہان صاحب کہ آج کل لوگ ہر سیکنڈ لکھ رہے ہیں کہ میں دوسرا اکاؤنٹ میرا نہیں ہے. نادیہ مجھے ایک چیز بتاؤ کہ یہ جو بھینسا نامی ہے، یہ ساری چیزیں چلی پچھلے 6 ماہ سے، یہ کس کا کام تھا جانا اس کو کاؤنٹر کرنا؟ یہ آپ کی وزیر ٹیکنالوجی کے تحت جو آپ کا وزارت چل رہی ہے اس کا فرض بنتا تھا. 6 مہینے 8 مہینے وہ ستو پی کے سوئے رہے. جب چیزیں ہائی لائٹ ہو گئی تو پھر ان کو جو ہے وہ خیال آیا نون لیگ کی حکومت کو اور ہمارے ملک کے ان سیکولر طاقتوں کو. یہ جو سیکولر طاقتیں اپنے آپ کو کہتی ہیں نا، بنیادی طور پہ یہ لبرل اور سیکولر طاقتوں نے اس بیڑا غرق کیا اس پاکستان کا. مذہبی جنونیت نے بھی کیا ہے لیکن اس سیکولرزم نے بھی کیا ہے. اقتدار پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ہاتھوں میں رہا ہے اس ملک کے اندر. یہ تو سیکولر طاقتیں ہیں، یہ کیوں نہیں رول آف لا کرتی؟ یہ کیوں نہیں جو ہے وہ رستہ روکتی؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ان تمام چیزوں کو بھلا کے ہمیں قانون کی امپلیمنٹیشن کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے. یہ فرض بنتا ہے آپ کی حکومتوں کا اور آپ کے اداروں کا. ادارے اور حکومتیں اور ریاست ناکام رہی ہے تو حالات یہاں تک پہنچے ہیں. یہ ناکامی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ناکامی جو ہے وہ سب کی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ بھی کیا ہے کہ ہم شرمندہ ہیں. واقعی شرمندہ ہونا چاہیے، چاہے وہ دینی مدارس ہوں، چاہے وہ آپ کی یہ تدریسی جس میں آپ سو کالڈ کہتے ہیں کہ جی فارمل ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوں، کوئی بھی جگہ ہو، اگر آپ نے کسی قسم کا بھی ایکسٹریمزم مائنڈ سیٹ پیدا کر دیا ہے تو سب لوگ قصوروار ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جب وہ مذمت کرنے کے حوالے سے بہت لیٹ ہو جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی کس قدر اس ایکسٹریمزم سے خوفزدہ رہتی ہیں، وہ کسی قسم کا بھی ایکسٹریمزم ہو. سوال یہ نہیں ہے کہ کسی نے ایکسٹریمزم کی یا نہیں، کسی نے توہین رسالت کی یا نہیں، لیکن جس انداز سے موب سائیکی ڈیولپ ہو چکی ہے یونیورسٹیز میں، یہ ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ لمحہ فکریہ ہے. اب سب کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کون دوسرے اکاؤنٹس بناتا ہے. یہ ریاست کا قانون استعمال کرنا ہوگا. جو پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر کسی کے اوپر کسی دشمنی کو سیٹل کرنے کے لیے اس کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے اور اس کے نام سے اکاؤنٹس کھولے جا رہے ہیں تو ان تک بھی پہنچیں. اس واقعے کو جس طرح سے لیا گیا ہے، آئی ایم شیور کہ امید تو ہمیں کر سکتے ہیں کہ اس پہ اچھی انویسٹیگیشن ہوگی اور صحیح طور پر سارے حقائق سامنے آئیں گے. لیکن اس سے ایک سبق بھی حاصل ہوتا ہے، کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے صرف یہ سن کر کے کہ فلانے نے یہ کہا ہے کہ شاید اس نے یہ کیا ہے. یو ہیو ٹو بی ویری شیور. اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.